إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سادہ کم قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے او دوئی جہاں مارا وسیع جڑا حد قرآن دکھن ایک دو دن دی زندگانی ہے ایک دو دن دی زندگانی ہے نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ آنے جانے کا ہے نوجوان سنبھل سنبھل کے چل. سبحان اللہ. وہ آنکھیاں آنکھیاں نہیں وہ آنکھیاں نہیں جڑیاں نال محمد دے جڑ دیا نہیں سبحان اللہ. جڑ جا جڑیاں نکوالی لکھ مڑ کدے مڑ دیا نہیں کتھے میرے علی کتھے تیری صدا اے مشتاق اکھیاں کتھ جا بڑیاں مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم بھر بلنا بنا لاوے آنا لا. اس دن بھول ویسی مغروری تیری جس دن کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور بجز اسلام کے کسی اور حالت میں مت مرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ
پابندیاں نہ کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم جہنم کے کنارے کے قریب کھڑے تھے اس نے تمہیں بچایا ہی نہیں بلکہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر تمہیں بھائی بھائی بنایا، اس لیے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی دیکھے، ہاتھوں کی طاقت ہے تو ہاتھوں سے ہو، ہاتھوں کی طاقت نہیں تو زبان سے ہو، زبان کی طاقت نہیں تو دل سے برا جان، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الدہا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے۔ محمدی مسجد والوں، میری ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ نبی پاک کی غلامی کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہو سکتی ہے نہ آخرت میں نجات ہو سکتی ہے۔ میں اظہار بخاری ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، محمدی مسجد والوں آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، ساری دنیا کائنات کے سارے مسلمان ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، رب العالمین کی قسم ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے نجات نہیں۔ یہ زندگی ہے، موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے جو آپ بیٹھے ہیں، خدا نخواستہ اگر کہیں سے کوئی سانپ نکل آئے، کوئی کھجورا نکل آئے، کوئی زہریلا جانور نکل آئے، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے کہ آپ اس سانپ کو مار سکتے ہیں۔ اندھیرا چھا جائے، آپ کے پاس ایمرجنسی لائٹ موجود ہے، آپ لائٹ جلا کر اندھیرا ختم کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے، آپ کے پاس پانی موجود ہے، آپ بجھا سکتے ہیں آگ کو۔ یہ زندگی ہے، زندگی میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس سانپ کو مار سکتے ہو، یہ زندگی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے ایمرجنسی لائٹ لگا سکتے ہو، آگ بجھانے کے لیے پانی موجود ہے اور پانی سے آگ بجھا سکتے ہو، یہ زندگی ہے۔ محمدی مسجد والوں، موت یہ ہے کہ قبر میں لیٹے ہوگے، عذاب جہنم کا سانپ آئے گا، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں، تو سانپ کو کیسے مارے گا؟ تیری قبر میں اندھیرا آ گیا، روشنی کہاں سے لائے گا؟ عذاب جہنم کی آگ آ گئی تو اسے بجھانے کے لیے پانی کہاں سے لائے گا؟ ایک بات محمدی مسجد والوں میری بات یاد رکھو، اگر قبر کی اندھیری ختم کرنا چاہتے ہو تو رب العالمین کی قسم ہے دنیا کی کسی روشنی سے قبر کی اندھیری ختم نہیں ہو سکتی۔ قبر کی اندھیری ختم کرنے کے لیے تجھے اپنے دل کے کمرے میں تیرے نبی کی محبت کا چراغ روشن کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم جب تیرے دل میں نبی کا چراغ روشن
چہرے عذاب جہنم میں جلانے کے لیے نہیں بنائے۔ آپ دریا کے اندر پتھر پھینکیں، پتھر ڈوب جائے گا۔ آپ دریا میں لوہا پھینکیں، لوہا ڈوب جائے گا۔ دنیا کی کوئی چیز دریا میں ڈالو، ساری چیزیں دریا میں ڈوب جائیں گی، لیکن اگر آپ اس دریا کے اوپر لکڑی کا تختہ ڈالو گے، لکڑی کا تنا ڈالو گے، لکڑی کی ٹہنی ڈالو گے، وہ لکڑی نہیں ڈوبے گی۔ بڑے سے بڑا بھاری تنا لے لو، وہ دریا میں نہیں ڈوبے گا۔ بڑے سے بڑا درخت لے کر دریا میں ڈال دو، وہ درخت نہیں ڈوبے گا۔ کیوں نہیں ڈوبے گا؟ وہ لکڑی کیوں نہیں ڈوبے گی؟ وہ ٹہنی کیوں نہیں ڈوبے گی؟ پتھر کیوں ڈوب گیا؟ لوہا کیوں ڈوب گیا؟ دوسری چیزیں کیوں ڈوب گئی؟ آئیے دریا سے پوچھتے ہیں، دریا تو ساری چیزوں کو ڈبو دیتا ہے، ارے اس لکڑی کو کیوں نہیں ڈبوتا؟ دریا کہتا ہے محمدی مسجد والوں، میں اس لکڑی کو کیسے ڈبو دوں جسے میں نے پانی پلا پلا کر بڑا کیا ہوگا۔ ارے جس لکڑی کو دریا پانی پلا کے بڑا کرتا ہے اسے ڈبونے نہیں دیتا، اور جو خدا انسان کو اتنا خوبصورت بڑا کر کے بڑا خوبصورت بناتا ہے، خدا ان ہاتھوں سے خوبصورت چہرہ عذاب جہنم کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ دنیا کے تکبر نے ہمیں تباہ کر دیا، ہم متکبر بن گئے، ہم بھول گئے ہم نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، ہم بھول گئے کہ چاند نے بھی بے نور ہو جانا ہے، ہم بھول گئے خدا نے سورج کو بھی بے نور کر دینا ہے، ہم بھول گئے اللہ نے قبروں سے مردے باہر نکالنے ہیں، ہم بھول گئے اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب بھی لے گا۔ ہمیں تکبر نے برباد کر دیا، ہمیں غرور نے تباہ کر دیا۔ ہمارے نبی نے کیا محبت کا درس دیا ہے محمدی مسجد والوں، اس چھوٹی سے وقت کے لمحے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو جب آسمان گر جائے گا، زمین کو پلٹ دیا جائے گا، مردوں کو باہر نکالا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف افریقہ کا عالم ہوگا، تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ کس چیز نے تجھے متکبر بنا دیا؟ کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا؟ چہرہ اس نے بنایا ہے، آنکھوں کا نور اس نے دیا ہے، دماغ کا سرور اس نے دیا، ہاتھ پاؤں کی طاقت اس نے دی۔ محمدی مسجد والوں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیری ماں کی ماں کبھی تیرے اتنے قریب نہیں، تیرے باپ کی محبت بھی تیرے اتنے قریب نہیں، تیرے دوستوں کا جذبہ وفا بھی تیرے قریب نہیں، تیرے بہن بھائیوں کا جذبہ اخوت بھی تیرے اتنے قریب نہیں، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق تیرے اتنے قریب نہیں ہے جتنا میں خدا تیرے
کیا زندگی کے لمحوں میں پڑے. محمدی مسجد والوں، پیار کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے صرف نبی سے زبانی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں تیرے رسول سے بڑا پیار ہے، ہمیں تیرے رسول سے بڑی محبت ہے. نہیں محمدی مسجد والوں، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، نبی سے غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ دیکھ کوئی کالا حبشی ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہیں، اس کے ہونٹ کالے ہیں، اس کا چہرہ بھی کالا ہے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تیار ہو رہا ہے. اس لیے تیار ہو رہا ہے کہ چل کر میں نبی پاک کی زیارت کروں. محمدی مسجد والوں، حدیث نبی میں لکھا ہے اس کالے حبشی کا ایک دوست مسجد نبی میں اکیلا چلا گیا. اکیلا گیا تو میرے نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی. حضور کریم نے فرمایا ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ، آج تم مسجد نبی میں اکیلے آئے ہو، تمہارا دوست کدھر ہے؟ کتنے خوبصورت وہ لوگ تھے جن پہ میرا نبی نظر رکھا کرتا تھا، جنہیں میرا نبی دیکھا کرتا تھا. کتنے مقدر والے وہ لوگ تھے جو 24 گھنٹے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. اینا صدیق تیرا دوست کدھر ہے؟ اللہ کے رسول وہ ابھی گھر میں تیار ہو رہا تھا تو مجھے جلدی تھی، میں جلدی مسجد نبی میں آ گیا. حضور کریم نے فرمایا نہیں جاؤ، واپس جاؤ اور اس اپنے دوست کو ساتھ لے کر آؤ. اب وہ جو دوست تھا وہ کیا کر رہا تھا یہ سنیے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی سے پیار کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، نبی سے عشق کیا ہوتا ہے. وہ کالا حبشی پتہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور پھٹے پرانے کپڑوں کے اوپر اپنے سر پہ کنگھی کر رہا تھا اور سامنے اس نے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اور اپنے سر کے بال کو سیدھا کر رہا تھا. تو پروگرام یہ بنا رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر نبی کے دروازے پہ لے کر جاؤں. جب اس کا دوست دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے وہ کالا غلام رو رہا تھا، وہ کالا حبشی رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے. وہ کیا رو رہا تھا؟ محمدی مسجد والوں، اس کالے حبشی نے بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پہ کنگھی مار کر کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے میرے بال گھنگرولے کیوں بنائے، تو نے میرے بال ایسے سیدھے کیوں نہیں بنائے جس طرح تو نے اپنے نبی کی زلفیں بنائی، اپنے نبی کی مانگ بنا رکھی ہے. محمدی مسجد والوں، میرے نبی پاک جب کنگھی کرتے تھے درمیان سے سیدھی تھی نکال کر زلفیں لگاتے تھے. اب کالا حبشی بھی اپنی زلفیں اس طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہوتی. بڑی کوشش کی لیکن بات سیدھے نہیں ہوئی ہے. رو رہا ہے تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا یار جلدی آ، تجھے نبی پاک نے مسجد نبی میں بلایا ہے. حضور کریم نے فرمایا ہے کہ جا جلدی جا، میرے اس کالے غلام کو بلا کر میرے دروازے پر لے. محمدی مسجد والوں، کیا محبت کی بات ہے. ہم تو دنیا کے بکھیروں میں پڑ گئے، دنیا کی نفرتوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. ہم جہنم کے کیڑوں سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اپنے دلوں میں گناہوں کے کیڑے پار رکھے ہیں، ہم زندگی میں ہی کیڑوں میں مر رہے ہیں. محمدی مسجد والوں، قیامت کے دن میرے نبی کو کیا چہرہ دکھا. وہ کالے حبشی نے جب سنا کہ حضور کریم نے بلایا،
اس نے فٹافٹ ایک کام کیا اور کام کرنے کے بعد دستی دستی اس نے سر پہ امامہ باندھا، زور سے پٹیاں باندھی اور پڑھ کر کہنے لگا چلو یار جلدی جلدی چلو، نبی نے بلایا ہے کوئی دیر نہ ہو جائے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو دنیا کی بکھیڑوں میں پڑھ کر عبادتیں بھی چھوڑ دی، نمازیں بھی چھوڑ دی، قرآن کو صدیاں پڑی رہتی ہیں، الماریوں میں قرآن پڑا رہتا ہے، ہر روز اپنے چہروں سے مٹی کو صاف کرتے ہو، کبھی بھی قرآن کے اوپر سے ہم نے غلاف کے اوپر چڑھی ہوئی مٹی کو صاف نہیں کرتے۔ ہم کیا کر رہے ہیں محمدی مسجد والوں؟ یہ میرے نبی کا پیار کیا ہے، میرے نبی کی محبت کا انجام کیا ہے؟ ہم نے دنیا کے بکھیڑوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو بربادی کے لمحوں میں ڈال دیا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ میرے یار کو بلا کر لے کر آؤ۔ کیسی عبادتوں کا وہ منظر ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں حضور کریم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی رسول نے جلدی سے نماز پڑھی، حضور کریم نے سلام پھیرا، وہ صحابی رسول جلدی اٹھ کر جانے لگے تو حضور کریم نے فرمایا شاید اس کو جلدی ہوگی، اس لیے یہ جلدی بغیر دعا مانگے نکل گیا۔ جب عصر کا ٹائم آیا پھر وہ صحابی رسول اٹھا اور جلدی سے بغیر دعا مانگے اٹھ کے جانے چلا گیا۔ حضور کریم پریشان ہو گئے کہ یہ بیٹھ کر دعا کیوں نہیں کرتا، یہ صحابی رسول بھاگ کر کیوں چلا جاتا ہے۔ محمدی مسجد والوں، جب مغرب کا نماز کا وقت آیا وہ صحابی رسول جب اٹھ کر جانے لگا، جب قریب پہنچا حضور کریم نے فرمایا کف ٹھہر جا، رک جا۔ وہ مسجد نبی کے دروازے کے قریب پہنچا تھا، پیچھے سے میرے نبی نے آواز بلند کی رکو، کف ٹھہرو۔ اب محبت کیا ہوتی ہے سنیے، عشق کیا ہوتا ہے سنیے۔ حضور کریم نے دیکھا وہ صحابی رسول بغیر دعا کیے جانے لگے۔ جب مسجد نبی کے دروازے کے قریب پہنچے حضور کریم نے فرمایا رک جا۔ محمدی مسجد والوں، محبت کا انداز دیکھو، صحابی رسول کا جو پاؤں اٹھا تھا وہ اٹھا ہی رہ گیا۔ یارو اگر نبی کے حکم کے بعد میں نے پاؤں نیچے رکھ دیا نبی مجھ سے ناراض ہو۔ حضور کریم سے واپس میرے یار بتا کیوں جلدی چلا جاتا؟ اللہ کے رسول میں مزدور ہوں، میں غریب صحابی رسول، میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا ہے یا رسول اللہ، میری بیوی کے کپڑے کوئی نہیں، میری بیوی گھر انتظار کرتی ہے، میں جلدی اٹھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے کپڑے اتار کر اپنی بیوی کو پہناتا ہوں، یارو کہیں میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ نبی پاک رو رہے، حضور کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بلال گھر جاؤ، میری وہ کالی کملی اٹھا کے لے آؤ۔ جب کالی کملی آ گئی نبی پاک اس صحابی کو کہا جا صحابی میری یہ کالی کملی لے جا، میری پٹی کے جسم میں ڈال دے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم نے اسلام کو کیا بنا دیا؟ ہم نے اسلام کو ظالم مذہب بنا دیا، ہم نے اسلام کو کیا اس کا چہرہ بگاڑ دیا، ہم نے اسلام کو ظلم کا نام دے دیا۔ ہم نے یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح انسانوں کو مارا جائے؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح بے گناہ انسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے؟ نہیں۔ محمدی مسجد والوں، میری ایک بات یاد رکھنا، اسلام ظالم مذہب نہیں، اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ خود سوچو جس مذہب کو خدا پسند کرتا ہے وہ مذہب ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کریم نے فرمایا صحابی یہ میری کالی کملی لے جا اور اپنی بیوی کے سر پہ اوڑھ دے۔ جب وہ گھر پہنچا بیوی کہنے لگی کون؟
فرمایا کہ میں تیرا میاں آیا ہوں، دروازہ کھول۔ دروازہ کھولا، اندر گئے۔ بیوی کہنے لگی آج تو نے دیر کیوں لگا دی؟ آج تو نے دیر کیوں لگائی ہے؟ صاحب یہ رسول فرمانے لگے بیوی جب میں آنے لگا میرے نبی نے پوچھا کیوں جلدی جا رہے ہو؟ میں نے نبی کو بتا دیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میاں تو نے کیا کیا ہے؟ نبی پاک کو کیوں شکایت لگا دی؟ میں تو اللہ کی رضا پہ راضی تھی۔ فرمایا بیوی خوش ہو جا، کالی کملی والے نے اپنی کالی کملی تیرے حوالے کر دی۔ مہندی مسیح والو، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے دل متکبر ہو گئے۔ ہزاروں الماریاں کپڑوں سے بڑی بڑی ہیں، شاہ صاحب میرے کپڑے پلید ہو گئے، میرے پہ بچے نے پیشاب کر دیا، میرے کپڑے پلید ہو گئے۔ نہیں مہندی مسیح والو، ہمارے کپڑے پلید نہیں ہوئے بلکہ ہمارا دل پلید ہو گیا ہے۔ صاحب یہ رسول حضور کریم نے فرمایا کہ جاؤ اس کالے شخص کو بلا کے لاؤ۔ وہ کالا حبشی آیا، سر پہ امامہ پٹی باندھ رکھی تھی۔ کیا عشق ہوتا ہے، کیا محبت ہوتی ہے۔ وہ پوچھا محمدی مسجد والوں وقت ہو رہا ہے۔ حضور کریم نے پوچھا اور میرے یار کیوں اتنی دیر تو نے لگا دی، کیوں اتنی دیر سے آیا ہے؟ یہ اسلام ہے محمدی مسجد والوں۔ میرا نبی کیسے غریب لوگوں سے پیار کر رہا ہے، میرا نبی کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میرے نبی پاک کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت اسلام سجایا۔ اللہ نے میرے نبی محمدی مسجد والوں کبھی اسلام کا حسن دیکھنا ہو، میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہو۔ اللہ نے میرے نبی کا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ نے سارے نبی اپنی مرضی سے بنائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا چہرہ میرے نبی سے مرضی سے بنایا۔ اے میرے محبوب بتا تجھے کیسے بناؤں، تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ رب العالمین نے فرمایا او میرا سونا محبوبہ، او میرا سونا محبوبہ، دستے رکے ہو جا بڑھاوا۔ سارے نبی بنائے اپنی مرضی، تیری مرضی دبا۔ نبی پاک نے فرمایا اے وجہ بڑا مولا، اے وجہ بڑا مولا، جیڑی جان جہانا دی جان ہوئے، بھاوے میں بولا بھاوے تو بولے، اسانی دعا دی ایک زبان ہوئے۔ ان چکروں میں پڑ گئے محمدی مسجد والوں، نکلو فرقہ پرستیوں سے باہر۔ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا۔ آؤ اللہ نے قرآن کے آیاتوں کو جس طرح جوڑ رکھا ہے، میرے نبی سے پیار کرنے والوں اسی طرح آپس میں جڑ جاؤ۔ ارے آیاتیں جڑے قرآن بڑھتا ہے، انسان جڑ کے کلمہ رسول پڑھے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ اپنے دلوں میں محبت رسول پیدا کرو۔ وقت ہو گیا، میں آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر کے اگلے جمعے پھر آپ کو اپنے نبی کی باتیں سناؤں گا۔ محمدی مسجد والوں، وہ صحابی رسول، وہ کالا حبشی جب میرے نبی کے سامنے پہنچا، حضور کریم نے فرمایا کیوں دیر لگائی، کیوں مسجد نبی میں دیر سے آئے، کیا کر رہے تھے تم؟ وہ رونے لگا۔ روتے روتے میرے نبی کے نظریں اس کے چہرے پہ پڑی۔ حضور کریم نے جب غور سے دیکھا، اس کے سر سے خون بہ رہا تھا، اس کے سارے چہرے پہ خون آیا تھا، اس کی ساری داڑھی خون سے تر ہو پڑی تھی، وہ رو رہا تھا۔ حضور کریم نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے، تیرے سر سے خون کیوں نکل رہا ہے؟
یہ کیا ہوا تیرا کیوں سر زخمی ہو گیا ہے؟ اس آگے رسول رونے لگے، یا رسول اللہ میں کوشش کر رہا تھا، میں اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ تو نے میری اس طرح کی مانگ کیوں نہیں بنائی جس طرح تو نے اپنے رسول کی مانگ بنائی۔ میں آپ کی طرح مانگ بنانے کی کوشش کر رہا، بن رہی تھے بن نہیں رہے تھے۔ باہر سے آواز آئی میرے دوست کی، جلدی چلو نبی پاک نے آپ کو بلایا۔ اللہ کے رسول میں نے کنگھی دور پہ، میں نے جلدی سے سلاح گرم کی، سلاح گرم کر کے میں نے سیدھی اپنے سر پہ مار دیا۔ اللہ اگر کنگھی سے میری مانگ نہیں بنتی، میں گرم سلاح سے مانگ بنا کر نبی کی سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ محمدی مسجد والوں، وقت ہو گیا ہے، نبی کی باتیں کب تک میں کرتا رہوں؟ خدا کی قسم ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، نبی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے کہا دنیا کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، اپنے اندر پیار و محبت کو لے کر آؤ۔ محمدی کا مسجد والوں، میری بات یاد رکھنا، نبی کا مقام کیا ہے، نبی پاک کی شان کیا ہے، میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، ہم بیان کریں ہمارے بس میں بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے انسانوں تم ساری کائنات کے سمندروں کو سیاہی بنا دو، ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دو۔ اللہ کہتا ہے قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قیامت تک میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کتنے بڑے نبی کے غلام ہو، کیوں چھوٹے بن گئے ہو؟ کیوں اپنے سر کو چھوٹا کر لیا ہے؟ کیوں اپنی سوچوں کو چھوٹا کر لیا ہے؟ ارے جس کی بڑے سے دوستی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یارو سوچو، جس نبی کے غلام ہو، نبی جتنا بڑا ہے اپنے آپ کو اتنا بڑھو۔ امام محمد جب گلیوں سے گزرتے تھے، ایک غیر مسلم آیا، کہنے لگا اے امام محمد مجھے کلمہ رسول پڑھاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے 6 مہینے آپ کے کردار کو دیکھا، 6 مہینے آپ کی رفتار کو دیکھا، 6 مہینے آپ کی گفتار کو دیکھا، میں نے دیکھا ارے جس مذہب کا چھوٹا محمد اتنا اچھا ہے، ارے چھوٹا غلام اتنا اچھا ہے، اس مذہب کا بڑا محمد کتنا اچھا ہوگا، اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسول میری بتائے حیات ہے۔ ارے میں دہلیز مصطفیٰ چھوڑ کے جاؤں گا کہاں، میرا تو آسرا ہی محمد کی ذات ہے۔ اللہ کی سب کچھ پر عمل کی